یا اللہ میرے بچے کو پیاس لگی ہے، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ ایک معصوم بچہ جس کی زندگی ہر موڑ پر اللہ کی رضا کے لیے صبر اور اطاعت کی مثال بنی۔ وہ نبی جس کی زندگی انسانیت کے لیے روشن سبق بنی، وہ نبی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا، اپنی بیوی ہاجرہ اور نومولود بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک ویران وادی میں چھوڑ دو، جہاں نہ پانی تھا، نہ سایہ، نہ گھر۔ یہی وہ جگہ تھی جسے آج مکہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس فلسطین چلے گئے، جہاں ان کی پہلی بیوی حضرت سائرہ علیہ السلام رہتی تھی۔ ہاجرہ علیہ السلام حیران ہو کر بولی، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکایا اور کہا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے دل میں یقین بھرا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے کچھ دیر بعد ننھے اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی۔ ہاجرہ علیہ السلام پریشان ہوئی اور پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ انہیں ایک پہاڑی نظر آئی، اس پہاڑی کا نام تھا صفا۔ وہ صفا پہاڑی پر چڑھی، ان کو کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ دوسری پہاڑی پر چڑھی جس کا نام تھا مروہ، انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اسی طرح 7 بار صفا مروہ کے درمیان دوڑتی رہی اور اللہ سے دعا کرتی رہی اور پانی کی تلاش کرتی رہی۔ اللہ کی رحمت آئی، زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹا، پانی تیزی سے بہنے لگا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے ہاتھوں سے پانی کو جمع کیا اور کہا، زم زم، یعنی ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ پانی ٹھہر گیا، جمع ہو گیا اور اس کا نام رکھا گیا زم زم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہاجرہ علیہ السلام پانی کو ہاتھ سے جمع کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، زم زم۔ اگر وہ پانی کو یوں نہ کہتی تو زمزم ایک بہتا ہوا دریا بن جاتا جو قیامت تک نہ رکتا۔ زمزم کے پھوٹنے کے بعد قافلے آنا شروع ہوئے، لوگ یہاں آباد ہوئے اور صحرا شہر مکہ میں بدل گیا۔ اس زمین کا وقت بدلا جو پہلے ویران تھی۔ اللہ کی برکت سے اب زندگی اور تجارت کی جگہ بن گئی۔ یہیں سے مکہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے مقدس شہر بن گیا اور یہاں اللہ کے گھر کعبہ کی بنیاد رکھی گئی۔ زمزم کی برکت سے وادی آباد ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور صبر کرنے والے بنے، فرما بردار بنے، محنتی بنے، اخلاص اور اللہ پر یقین رکھنے والے بنے۔ ہر موڑ پر صبر کرنے والوں کی مثال آپ میں نظر آتی ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ علیہ السلام نے بیٹے کو اپنا خواب بتایا، بیٹا، میں نے تمہیں خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، ابا جان، جو حکم اللہ نے دیا ہے وہی کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب قربانی کا لمحہ آیا، اللہ نے ان کی جگہ ایک دمبا بھیجا اور قربانی قبول ہو گئی۔ یہ واقعہ آج عید الاضحیٰ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ پانی میں اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکہ میں کعبہ کی بنیاد رکھی۔ یہاں صرف عبادت گاہ ہی نہیں بنی بلکہ لوگوں کی عبادت اور کھانے پینے کی ضروریات کے لیے بھی نظام کیا گیا۔ اس کا مقصد تھا کہ آنے والی نسلیں اللہ کے گھر میں عبادت کے ساتھ ساتھ زندگی کی ضروری وسائل بھی رکھیں۔ دونوں نے کھانا، پانی اور عبادت کی جگہ کے نظام کے ساتھ دنیا کی سب سے مقدس عبادت گاہ کی تعمیر مکمل کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، آپ عرب کے پہلے نبی بنے۔ آپ کی نسل سے پیدا ہوئے عدنان، قریش، بنو ہاشم اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یعنی کہ نبی آپ کی نسل سے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے اللہ پر یقین رکھو، صحرا بھی گھر بن جاتا ہے، صبر کرو چشمہ بن جاتا ہے، اطاعت کرو انسان کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ زندگی اطاعت، قربانی اور صبر کرنے والوں کی روشنی کی مثال ہے۔ اسلام کے بعد اسلامی ترتیب میں اگلے نبی ہیں حضرت صالح علیہ السلام۔ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اللہ نے ان کی پیدائش کی خوشخبری کیسے دی، ان کی زندگی اور دعا اور حکمت کیا تھی، صرف صوت مصطفیٰ پر۔